لله الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، ہمارا رب ہے، میرے رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ میں اپنے ہدایت کے لیے قرآن مجید مبعوث ہمیں امام الانبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، اے لوگو اگر تم جنابت کی حالت میں ہو طہارت کر لے، خوب پاکی حاصل کر لے، تم غسل کر لے، تم پاک ہو جاؤ۔ پہلے کل ہم نے وضو کے فرائض عرض کیے تھے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو سنت زندہ کرنا انسان کے لیے لازمی ہے، کیونکہ انسان امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، اور جو محبت کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حشر ہوگا۔ ابھی ہم غسل کے بارے میں اس کی سنت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان بسم اللہ کہے، اور اصل میں یہ ساری باتیں دل میں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ، دوسری بات نیت ہونی چاہیے، یہ بھی دل کے اندر ہونا چاہیے۔ تیسرا وضو، جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، کل بھی ہم نے عرض کیا تھا، اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ یہ آیت ہم نے عرض کی تھی کل۔ تو نماز کے ارادہ کر لیں تو آپ وضو کر لیں، ہاتھوں کو دھوئیں، مسح بھی کر لیں، اور نماز کے جیسے ہم نماز کی وضو کر دیں تو غسل سے پہلے بھی وضو کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات، انسان کے جسم پر نجاست لگے ہیں اس کو صاف کرنا چاہیے۔ یا ہاتھ پر نجاست ہیں کوئی اور، تو پہلے اس کو صاف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اور پانچویں بات یہ ہے، پورے بدن پر 3 مرتبہ اپنے پانی کو بہانا چاہیے۔ چوتھی بار یہ ہے، پہلے سر پر، دائیں طرف بائیں طرف، اور 7ویں بات رگڑنا چاہیے، یعنی انسان کے جسم پر نجاست ہے اس کو رگڑنا چاہیے، اس کو صاف کرنا چاہیے۔ اور 8ویں بات یہ ہے، جس طرح ہم وضو کے سنت یہ ہے، انسان جب ہاتھوں کو دھوئے اس کے بعد منہ میں پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد فوراً ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ تو جس طرح وضو میں ہم پے در پے کر لیتے ہیں، تو اسی طرح غسل میں بھی پے در پے کرنا چاہیے۔ یہ آج میں نے 8 اس کی سنت ذکر فرمائی۔ ابھی کس جگہ پر کس وقت پہ وضو کرنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، سنت طریقہ جمعے کے دن۔ دوسری بات، دونوں عیدین کے وقت، عید الاضحیٰ عید الفطر کے وقت۔ چوتھی بات، زوال شمس کے بعد، جب سورج زائل ہو جائے، عرفات کے موقع پر سورج جب زائل ہو جائے، جس طرح ہمارے ہاں آج کل زوال کا وقت ختم ہوتا ہے 12:15 پہ، آج کل کی بات، تو اس طرح زوال کے بعد عرفات کے وقت، عرفات کے بعد، زوال کے بعد، یعنی زوال شمس کے بعد، جب انسان مقام عرفہ پہ ہوتا ہے، زوال شمس کے بعد وضو کرنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے۔ اور یہ اس کے ہو گئے سنت۔ کل انشاءاللہ اس کے بعد اس کے مستحبات کا بھی ذکر کریں گے، تو پھر بھی میں اپنی بات کو دہراتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں۔ خلاصہ کے اعتبار سے ہم یہ اس طریقے پہ غسل کریں گے، سنت طریقے پہ۔ اللہ جل شانہ سے بہت خوش ہوگا سنت طریقے پر، اور امام الانبیاء علیہ السلام سے محبت ہے۔ محبت میں 2 چیزیں ہونی چاہیے، دل کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت اور اتباع سنت، 2 چیزیں ضروری ہیں۔ صحابہ میں یہ 2 چیزیں موجود تھی،
دل کے اندر بھی محبت تھا اور عملی اعتبار پہ اس اتباع سنت بھی تھی. اللہ جل ہم سب کو اس طرح ہر حال میں سنت والی زندگی نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.